اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: میں نے حج الوداع کے سال خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ لڑکا ولد الزنا بستر والے کی طرف منسوب ہوگا، نہ کہ زانی کی طرف، اور زانی رجم کا مستحق ہے، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسری طرف نسبت کی یا اپنے موالی کے علاوہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، اس پر قیامت کے دن تک جاری رہنے والی لعنت ہو۔ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہمارے مالوں میں سب سے بہتر ہے، یعنی اس کی زیادہ حفاظت ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا، منگنی لی ہوئی چیز واپس لوٹائی جائے گی، واپس کی جائے گی، قرض ادا کیا جائے گا، اور ضامن ذمہ دار ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2120۔ حضرت عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت میں اس کی گردن کے نیچے تھا، وہ جگالی کر رہی تھی، اور اس کا لعاب میرے کندھوں کے درمیان بہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کا حق دے دیا ہے، کسی وارث کے لیے جائز نہیں۔ لڑکا ولد زنا بستر والے کی طرف منسوب ہوگا، اور زانی رجم کا مستحق ہے۔ جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کی طرف نسبت کرے، یا غلام اپنے مالکوں کے علاوہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، انہیں ناپسند کرتے ہوئے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ ایسے شخص کا نہ نفلی عبادت قبول کرے گا، نہ فریضہ۔ حدیث نمبر 2121، جامع ترمذی۔ اور آخر میں دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ نجات اسی میں ہے۔ اللہ حافظ۔